مٹ گئے لیکن جدھر دیکھو ادھر احمد، زوال اس میں محمد پر خدا آنے نہیں دیتا، کوئی رستہ نہیں ملتا کسی گستاخ کو آبی، محمد معاف بھی کر دیں خدا جانے نہیں دیتا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8، میں ہوں کرن ناز۔ بھارت اسلام دشمنی میں ہر روز اپنی حد پار کر رہا ہے، اور اس بار وہ حد پار کر دی ہے جو معاف نہیں کی جا سکتی۔ اس بار حضور اقدس کی شان میں گستاخی کی کوشش کی گئی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ترجمان نپور شرما اور نوین کمار جندال کے گستاخانہ بیان نے امت مسلمہ کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچائی ہے۔ بھارت میں بسنے والے مسلمانوں نے اس پر شدید احتجاج کیا ہے، لیکن بھارتی پولیس ان پر بھی چڑھ دوڑی ہے۔ پولیس کے تشدد سے 40 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، 30 سے زائد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان سمیت مسلم ممالک نے گستاخانہ بیانات پر بھارت کے سامنے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، ایران اور کویت سمیت کئی ممالک میں بھارتی سفراء کو طلب کر کے احتجاجی مراسلے تھمائے گئے۔ سرکاری سطح پر اعلانیہ معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عرب دنیا میں سوشل میڈیا پر مودی مخالف ٹرینڈز ٹاپ پر ہیں۔ بھارتی مصنوعات کے بوائیکاٹ کی مہم زور و شور سے چلائی جا رہی ہے۔ شاپنگ مال، سپر سٹور سے بھارت کی مصنوعات کو ہٹایا جا رہا ہے۔ مسلم دنیا سے آنے والے شدید رد عمل کے بعد بھارتی حکمراں جماعت نے اپنے ترجمان نپور شرما کو معطل کر دیا ہے۔ نوین کمار جندال کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ دونوں کے خلاف کئی مقامات پر مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں، لیکن اب تک دونوں میں سے کسی کے ایک کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے گستاخانہ بیانات کی مذمت کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ہمارے لیے۔ مسلمان ناموس رسالت پر جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ بھارتی حکام کے اسلام اور دیگر مذاہب سے نفرت کا کھل کر اظہار ہو گیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے مہمان مجھے جوائن کریں گے۔ میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں ظفر ہلالی صاحب، سابق سفیر ہیں۔ بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ احمد شاہ صاحب بھی مجھے جوائن کو بھی السلام علیکم۔ ظفر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں بات کا۔ سر، یہ بھارت میں پہلے مسلمانوں سے شناخت چھینی گئی، ریاستی جبر کے ذریعے مساجد کو شہید کر کے وہاں مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور اب سر اس ہستی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے جس پر میری، آپ کی، ہمارے ماں باپ کی زندگیاں قربان ہیں۔ مودی سرکار چاہتی کیا ہے سر؟ اور اگر اس حد تک گر جانے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے مسلم ممالک کوئی ایسا ایکشن لیں گے جس سے آئندہ ایسا کرنے کی کبھی ہمت نہ کر سکے بھارت؟ پہلی بات تو یہ ہے بی بی کہ آپ لوگوں کو پتا تھا 2014 میں جب مودی ہندوؤں سے الیکٹ ہو کے آیا تھا کہ اس سے پہلے اس نے 2000 مسلمانوں کو قتل کیا، اور وہ قتل رپورٹ ہوا یونائٹڈ نیشنز میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ نے اس کو انٹری بین کر دیا۔ مودی کا جینوسائیڈ تھا، 2000 لوگوں کو، مسلمانوں کو قتل کیا جی۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے ایم پی ایز گجرات میں 2002 میں جن کو اپنے فیملیز کے آگے قتل کیا گیا، اور ایس پی نے کہا کہ ہمیں آرڈرز ہیں چیف منسٹر کے کہ ہم دخل نہ دیں، اور ان کے سامنے وہ لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ کیا یہ نہیں پتا تھا؟ بالکل پتا تھا جب وہ آیا تھا۔ مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آدمی مسلمانوں کو نفرت کرتا ہے، یہ جو اس کے پارٹی میں ریکروٹ اور پروموٹ کرتا ہے اس بیسس پہ کہ یہ مسلمان کے خلاف ہے کہ نہیں، اس آدمی کو عربز نے کیا کیا؟ کیا آپ نے اس کو او آئی سی سے نکالا جدھر آپ ہندوستان کو آبزرور سٹیٹس دیا ہے؟ نہیں۔ اس سے پہلے 10 سال 8 سال ہو گئے ہیں مودی کا، اس سے پہلے آپ نے کچھ کہا ہے مودی کے بارے میں؟ نہیں، آپ تو ادھر انویسٹ کر رہے ہیں۔ آج آپ نے کہا ہے کہ پاکستان، کویت، سعودی عربیہ اور قطر، کیا یو اے ای نے کنڈیم کیا ہے؟ کیا یو اے ای نے آ کے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے؟ اور سعودی عربیہ کا سٹیٹمنٹ ایک پیراگراف
اس سے بڑا کیا حماقت ہو سکتا تھا مسلمان اس امہ پہ، جو ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے جو باتیں کی ہے اور اس کی پارٹی نے جو کی ہے، اور آپ ایک پیراگراف، اور آپ یو اے ای تو کچھ ابھی تک کہا ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ وہ سینکشن نہیں کر رہے انڈیا میں، بوائیکاٹ نہیں کر رہے انڈیا میں، ان کے پاس گٹس نہیں ہے، ان کے پاس ہمت نہیں ہے.